پہلی قربانی کس کے نام سے کریں؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے، اپنے نام سے کریں یا ماں باپ کے نام سے، یا بھائی بہن یا کسی مرحوم کے نام سے، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے مقدس نام سے کریں؟ آج میں آپ کو اس سوال کا بالکل صحیح جواب دینے والا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ اگر آپ مرحوم کے نام سے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں۔ ناظرین، سوال ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس کے نام سے قربانی کریں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں تو کیا اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اگر اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے تو اس کو پہلے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، جو انگریزی تاریخ کے حساب سے 2026 میں 28 مئی جمعرات کے دن، 29 مئی جمعہ کے دن اور 30 مئی سنیچر کے دن، تو ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ابھی مئی 2026 کے مہینے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,62,220 روپے ہے۔ یاد رکھیں، چاندی کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس لیے قربانی واجب ہونے کا یقینی فیصلہ بقرہ عید کے دنوں میں چاندی کے ریٹ پر کیا جائے گا۔ تو قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا روپیہ کیش ہو یا بینک میں ہو، یا کسی عورت کے پاس اتنا سونا چاندی ہے جس کی قیمت 1,62,220 روپے ہو رہی ہو، یا کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے مکان کے علاوہ زمین، کھیت یا گھر ہے، اب چاہے وہ گھر کرائے پر ہو یا خالی ہو، جس کی قیمت 1,62,220 روپے بنتی ہو، یا کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ چیزیں موجود ہیں جن کی قیمت 1,62,220 روپے بنتی ہو، تو ان تمام لوگوں پر اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں آج کے سوال کی طرف کہ اگر آپ کے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں اور سب بالغ ہیں اور ماشاءاللہ 5 لوگ مالک نصاب ہیں، تو ان سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب چاہے چھوٹے جانور کی قربانی کریں یا بڑے جانور میں حصہ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال امی کے نام سے، اگلے سال ابو کے نام سے قربانی کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ ہر سال مالک نصاب رہتے ہیں تو آپ کو ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھو، آپ مالک نصاب ہو مگر آپ نے اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اپنے والد یا کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر دی تو قربانی تو ہو جائے گی مگر آپ پر جو قربانی کرنا واجب تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ آپ کو دوبارہ قربانی اپنے نام سے کرنا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ پورے گھر میں کسی ایک کے نام سے قربانی کر دیں، جیسے گارجن کے نام سے قربانی کر دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ پورے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہیں اور وہ بالغ ہیں تو ان سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھ پر تو اس سال زکوٰۃ واجب نہیں تھی تو قربانی کیسے واجب ہو گئی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہوتا ہے۔ اس ٹاپک پر میں ایک ویڈیو کافی تفصیل سے بنا چکا ہوں جس کا نام قربانی کس پر واجب ہے۔ وہ ویڈیو آپ میرے فیس بک پیج شفا نیٹ ورک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔